لوگ کتنے غلاف چڑھائے رہتے ہیں، اتنے ملفوف کہ اچھی طرح سے دکھائی بھی نہیں دیتے۔ دعا کالج سے آئی تو بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے فہد سے محبت کی تھی اور وہ جانتا بھی تھا۔ دعا نے اپنی محبت کبھی فہد سے چھپائی بھی نہیں تھی۔ اس نے فہد کے ساتھ بے غرض محبت کی، جیسی محبت کی تعریف ہوتی ہے۔ انا، خودداری اور اپنی ذات کہیں پسے پشت ڈال دی۔ وہ اس محبت میں مٹ بھی سکتی، لیکن غیر کا وجود کیسے برداشت کرتی؟ محبت تو توجہ کی قائل ہوتی ہے، وہ شریک کیسے برداشت کرے؟ محبت الوہی جذبہ ہے، صبح نور کی طرح، معراج کے عشق جیسا، سجدے کی تقدیر جیسا۔ محبت اللہ کا خاص تحفہ ہے، وہ تحفہ جو صرف یکتائی چاہتا ہے، رقیب کا وجود برداشت ہی نہیں کرتا۔ اس نے روبینہ کو صاف صاف کہہ دیا، میں MBBS کر کے باہر چلی جاؤں گی، بلکہ ہم ساتھ جائیں گے۔ شاید یہ محبت کی کوئی آخری منزل تھی، جب اس نے فہد کی غلطی پر پردہ ڈال کر اس کو نفرت کے قابل بھی نہیں گردانا تھا۔ ماہنور اب جانے والی تھی، پیکنگ ہو چکی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی الجھا ہوا سارا معاملہ درست کر جائے، ورنہ دونوں نے اس قصے کو انا کی جنگ بنا کر اپنے اپنے خیموں میں گھس جانا تھا۔ سو اس نے سوچا جاتے جاتے فہد سے بات کر کے جائے۔ ویسے بھی اس نے ماما پاپا سے وعدہ کیا تھا کہ فہد کو منا لے گی۔ تم نے سارے گھر کو پریشان کر رکھا ہے، سب کی بے عزتی الگ ہو رہی ہے۔ ماہنور نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ فہد سچ ہو گیا، دعا کو منا لو، ماہنور نے تمہید باندھے بغیر کہا۔ فہد منہ بھینچے کھڑا تھا۔ تم اپنی ایگو کی وجہ سے ایک لڑکی کا دل توڑ رہے ہو، پچھتاؤ گے۔ میں اپنی ایگو کی وجہ سے کسی کا دل توڑ ہی نہیں سکتا، لیکن ایک لڑکی کی شکی طبیعت میری سیلف ریسپیکٹ ضرور تباہ کر رہی ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ بعد میں رو کے مت آنا میرے پاس، ماہنور نے اسے وارن کیا۔ نہیں آؤں گا، اس نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ بعد میں لکیر پیٹنی پڑے گی، منظور ہے، مگر دعا سے اب دوبارہ بات نہیں کروں گا۔ کیا بات ہوئی تھی کہ دل میں گرا ہی پڑ گئی؟ ماہنور حیران ہوتے سوچ رہی تھی۔ اتنے ہرٹ کیوں ہو گئے ہو؟ ماہنور بہن تھی، جانتی تھی فہد ایسا نہیں ہے، اس لیے نرم پڑ گئی۔ میری تکلیف کا اندازہ لگاؤ، مجھے کتنی اذیت ہو رہی ہوگی۔ فہد روحان سا ہوا۔ اپنی اس کلاس فیلو کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو؟ فہد نے چونکے بغیر ماہنور کو دیکھا۔ تمہاری فلائٹ کا کیا وقت ہے؟ بس کچھ دیر میں نکلتے ہیں، ماہنور نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ تو پھر میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں، تم بابا سے کہو تمہارا سامان لے آئیں۔ ماہنور سمجھ گئی کہ فہد نے سارا قصہ ہی گول کر دیا ہے، وہ اس سے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ادھر سلیمہ نے مریم اور اس کے شوہر کی تصویریں جہاں آرا کو دیں، ادھر عقیلہ کی کال آ گئی۔ لگی وضاحتیں دینے، مصروف ہو گئی تھی، حفظہ کے ایگزام تھے، سرمد بیمار ہو گیا تھا، اس لیے کاغذات کی تیاری میں دیر ہو گئی۔ لیکن خیر، جیسے ہی سرمد ٹھیک ہوا، جھٹ پٹ کاغذات تیار کیے اور ارجنٹ میل سروس سے بھیج دیے۔ سلیمہ کے سینے سے وزنی بوجھ اتر گیا۔ اس شام نیاز دے کر انہوں نے سارے گھر میں ہی اگربتیاں جلائیں۔ خوشی کی خبر آئی تھی، آخر میں نے عمل کیا تھا، اجالا نے عروج کو بتایا۔ عروج ٹھٹک گئی۔ لیکن تصویریں تو جہاں آرا کو دے کر آئے تھے ہم دونوں، عروج نے حیرت سے کہا، تو اجالا گہری مسکراہٹ سے دیکھنے لگی۔ ادھر آپا عمل کر رہی تھی، ادھر میں۔ لیکن کب کرتی ہو عمل؟ جب سب سو جاتے ہیں، کسی کے جاگتے میں کروں گی تو کوئی آواز دے سکتا ہے، میرا دھیان بٹ سکتا ہے۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ڈر کیسا؟ اجالا کتنی بہادر ہو گئی تھی۔ سوائے اس ڈر کے کہ فہد مجھ سے جدا نہ ہو جائے، مجھے کسی بات کا خوف نہیں، اجالا نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے سے کہا۔ عروج کو اس پر جہاں آرا کا گمان ہونے لگا۔ عروج مان گئی تھی کہ واقعی تعویذات میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور عروج کی اس وقت خوشی اور بڑھ گئی جب عقیلہ نے سرمد سے اس کی بات کروائی۔ مارے خوشی کے عروج کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کیا بات کرے۔ اس نے فون سلیمہ کو دے دیا، لیکن ایک بات بڑی عجیب ہوئی۔ سلیمہ نے جب سرمد سے اس کی طبیعت کی خرابی کا ذکر کیا تو وہ حیران ہو کر بولا، مجھے کیا ہوا تھا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ ٹھیک ہی رکھے۔ سلیمہ نے اطمینان سے کہہ تو دیا، لیکن چونکی کہ پھر عقیلہ نے کیوں کہا تھا کہ سرمد کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمیع صاحب صحیح چیخ رہے تھے۔ مجھے اجازت دیں، اس نے فون عقیلہ کو تھما دیا۔ جگ جگ جیو، اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ سلیمہ نے مارے ممتا کے ڈھیروں دعائیں دیں۔ طے پایا کہ ویزا آ جائے گا اور فوراً ہی وہ لندن چلی جائے گی۔ سلیمہ خوشی سے نہال ہوئی جا رہی تھی، بلائیں لیتے لیتے نہ تھکتی تھی۔ میں جا کر تمہارے ابو کو بتاتی ہوں۔ سلیمہ جانے لگی کہ اجالا کی آواز پہ رک گئی۔ آپ نے دیکھا جہاں آرا کی باتوں میں اس کے کہنے میں کتنا اثر ہے؟
وہ جب کہتی ہیں کہ فکر نہ کرو تو ساری فکریں ہی ختم ہو جاتی ہیں خود بخود۔ اللہ والوں سے بات کر کے سکون نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عروج بھی مرید ہوتی نظر آنے لگی۔ دیکھو تو، ابھی 2-3 دن پہلے ہی تو ہم تصویریں دے کر آئے تھے، اور آج فون آ گیا اور ویزا وغیرہ بھی آنے والا ہے۔ میں جا رہی ہوں تمہارے ابو کو بتانے۔ وہ خوشی سے بے قابو ہوئے جا رہی تھی۔ عروج اجالا کے گلے لگ کر اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی، مگر خوشی زیادہ تھی اور اظہار کے طریقے نایاب۔ میں آج اپنی آپا کے لیے ایسا وظیفہ کروں گی کہ ویزے کے کاغذات 1-1.5 ہفتے کی بجائے 1-1.5 دن میں آ جائیں گے۔ عروج خوش ہو رہی تھی۔ سلیمہ نے سمیع صاحب کو بتایا۔ سمیع صاحب یقین کرنے کو تیار تو نہیں تھے، مگر خاموش رہے۔ بیٹی کا معاملہ تھا، یہ تو اچھی بات تھی، وہ جتنی جلدی ہو چلی جائے، اس لیے وہ کچھ الٹا سیدھا بول کے بدشگونی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ادھر مریم کے فرشتوں کو خبر نہیں تھی کہ اس کی تصویر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ سیاہ رنگ کی بے ترتیب لکیروں میں اس کی قسمت جکڑی جا رہی تھی۔ مریم کو محسوس ہوتا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، بوجھل بوجھل، بھاری بھاری، لیکن وہ کچھ بھی کہہ کر ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔